آدمی آ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل۔ میں ہوں محمد نعمان علی۔ ملک کی موجودہ سیاسی معاشی صورتحال اور بگڑتے ہوئے معیشت کے دن اور غریب کی حالت پہ بات کریں گے، اور موجودہ گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی۔ رمضان المبارک میں جو دعوے حکومت کی جانب سے کیے جاتے رہے اس پر بات کریں گے، لیکن سب جو ابھی الیکشن کا بیانیہ چل رہا ہے، الیکشن کی ایک بھاگ دوڑ ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے الیکشن ہو جائیں، اور حکومت میں شامل جماعتیں چاہتی ہیں کہ کچھ اور ڈیلے ہو جائے۔ ہم نے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، ہمیں موقع دیا جائے حالات بہتر کریں، عوام کے سامنے کوئی مینڈیٹ کھڑا کر سکیں، عوام کو بتا سکیں کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں۔ لیکن ابھی پی ڈی ایم کی جماعتیں راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا اتحادی جماعتوں کا، اور اس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کرتے ہیں۔ جتنی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں اور اس کے تمام تر قائدین اس اجلاس میں ویڈیو لنک پر شریک ہوئے۔ نواز شریف صاحب بھی اس اجلاس میں ویڈیو لنک پر شریک ہوئے، اور یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 رکنی جو بینچ بنایا جا رہا ہے اس پر ہم عدم اعتماد کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے اور پھر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، ورنہ ہمیں 3 رکنی بینچ پر اعتماد نہیں ہے۔ موجودہ آنے والے حالات کس طرف بڑھیں گے، اور یہ مطالبہ کس قدر جائز ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو تنقید کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ ان کو خوف ہے الیکشن کا، انتخابات کا، یہ چاہتے ہیں کہ اگر عوام انتخابات کے لیے گئے تو مار پٹے گی، عوام کے پاس کوئی مینڈیٹ ان کا نہیں ہے کہ جو عوام کو دکھا سکیں، ووٹ مانگ سکیں۔ اور کچھ یعنی صورتحال اس طرح کی بن چکی ہے کہ حکومت تو انہوں نے سنبھال لی، لیکن حالات عمران خان کے دور سے بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ بدتر سے بدتر ہوتے گئے، اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آئی ایم ایف ہاتھ پلہ نہیں پکڑا رہا، اور دوسری طرف جو مطالبات ہیں عوام کے بھی وہ ریلیف کے ہیں، حکومت ریلیف دے نہیں سکتی، اور قرضوں پر کوشش کی جا رہی ہے کہ لے کر کسی طرح سے ملک چلا لیا جائے۔ لیکن کل جب یہ سپریم کورٹ میں سماعت جاری تھی تو اس پر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 20 ارب کا بجٹ بھی حکومت انتخابات کے لیے جاری نہیں کر سکتی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں کر سکتی حکومت، تو پہلے ہی حالات خراب ہو چکے ہیں، سود میں شرح سود بڑھ چکی ہے، حکومت کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، یہ سارا معاملہ۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ انتخابات کروائے جائیں۔ حکومت یہ واضح طور پر اسلام آباد میں کل فواد چودھری نے نیوز کانفرنس کے دوران یہ واضح طور پر کہی کہ موجودہ حالات میں حکومت کے پاس اپنے ایم این ایز کو پیسے جاری کرنے کے لیے تو بجٹ کم نہیں ہے، بجٹ ان کے پاس موجود ہے، اور تمام تر منصوبوں کی واضح طور پر انہوں نے کہا کہ جاری کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، لیکن جب انتخابات کی بات آتی ہے تو پھر ان کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ یہ کس قدر ان کے مطالبات جائز ہیں پی ٹی آئی کے کہ انتخابات کروائے جائیں؟ کیا انتخابات سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اور جو آج پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کرتے ہیں، اور ان کا یہ اجلاس میں موقف ہے، گفتگو ہے کہ کسی ایک مخصوص پارٹی کو یعنی تحریک انصاف کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف پر ایک ان کی جانب یہ تھوپا جا رہا ہے کہ ان کو ریلیف دینے کے لیے سپریم کورٹ یہ واضح طور پر فیصلہ جاری کری۔ ہم عدم اعتماد کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اجلاس میں شریک ہوئے، مریم نواز صاحبہ نے بھی شرکت کی، ویڈیو لنک پر نواز شریف صاحب بھی اس اجلاس میں شریک تھے، سابق صدر آصف علی زرداری بھی اجلاس میں شریک تھے، اور متفقہ طور پر یہ انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے۔ اور اس کے بعد کی اب سچویشن کیا بنتی ہے؟ کیا ان کے عدم اعتماد سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کل فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ پیر والے دن یہ فیصلہ ہے، اور سوموار کو یہ فیصلہ ہے۔ فیصلے میں کیا فیصلہ ہوگا انتخابات کے حوالے سے، سپریم کورٹ کیا احکامات جاری کرتی ہے، یہ تو ہمیں پیر والے دن پتہ چلے گا۔ لیکن فیصلے سے پہلے ہی عدم اعتماد کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر آج پروگرام میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کو خوف کس چیز کا ہے، فیصلے سے پہلے ہی عدم اعتماد کر رہی ہے اور یہ اعلامیہ جاری کر رہی ہے کہ ہم اس بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، اور یہ مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ اس پر بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار عبدالخان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے
لیتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب حالات کس طرف بڑھتے ہیں، اور پہلے ان سے یہ جانیں گے کہ مطالبہ پی ڈی ایم جماعتوں کا یہ کس قدر جائز ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ فل کورٹ فیصلہ کرے، اور عدم اعتماد فیصلہ آنے سے پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ستار خان صاحب ساری سچویشن کو اور معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی جو کہتی ہے کہ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ یہ جو سیاسی تقسیم ہے جو ملک میں ہوئی ہے، بڑی شدت کے ساتھ ہوئی ہے، اس سیاسی تقسیم نے نہ صرف سیاست میں ایک تقسیم لے آئی ہے بلکہ اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بھی تقسیم ہوئی نظر آتی ہے، فوج کا بھی تقسیم ہوا نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی جو ہے نا وہ تقسیم ہو کے، یہ تقسیم کی صورت میں ہوتی ہے، میرٹ پہ بات نہیں ہوتی، دونوں طرف سے میرٹ پہ بات نہیں ہو رہی، دونوں طرف سے یہ ہے کہ یقینی طور پہ پی ٹی آئی کو پتہ ہے، عمران خان کو یقین ہے کہ یہ چیف جسٹس جو ہے یہ ایسا فیصلہ دے گی جو ان کو سوٹ کرے گا، اور پھر دوسری طرف پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ جب باقی جو جج ہیں اگر ہوں گے اس میں شامل بینچ میں تو وہ فیصلہ آئے گا جس کو ہم پسند کریں گے، تو یہ پسند اور ناپسند کی جنگ چل رہی ہے، اس میں میرٹ نہیں آئے گا، میرٹ آئے گا نہیں، عدلیہ نے تقسیم ہونا تھا، عدلیہ تقسیم ہوتی رہی ہے، ایک مرتبہ پھر تقسیم ہو گئی، اس میں میرٹ کوئی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، کھلم کھلا پتہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور ساتھ جو دو جج بیٹھے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے، یہ عجیب سی بات ہے، ایک وقت تو ہوتا تھا کہ ہم لوگ آخری لمحے تک کنفیوژن کہہ لو، مسٹری کہہ لو، قائم رہتی تھی کہ پتہ نہیں فیصلہ کیا آئے گا۔ اب یہ فیصلے اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ آنے سے پہلے ہی پتہ ہے کہ اگر یہ تین ہوں گے تو کیا فیصلہ آئے گا، اگر فل بینچ بیٹھے گا تو کیا فیصلہ آئے گا۔ میرٹ کہاں گیا؟ میرٹ کی بات تو نہیں ہو رہی، میرٹ تو اس کو کہتے ہیں، اپنی پسند کو میرٹ کہا جاتا ہے پاکستان۔ پسند اور ناپسند کے فیصلے چل رہے ہیں۔ عارف چودھری صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی تنگی کہ قانون اس پر کیا کہتا ہے۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے عدم اعتماد کر دیا گیا ہے۔ عارف چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ آج پی ڈی ایم جماعتوں کا اجلاس ہوا اور فیصلے کے حوالے سے پہلے ہی عدم اعتماد کر دیا گیا ہے، 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کر دیا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، فیصلے سے پہلے یہ مطالبے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کارروائی ہو رہی ہے یہ ایڈورسیریل نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ جس میں 2 پارٹیاں آمنے سامنے ہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آئین کا ایک آرٹیکل ہے جسے مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور حکم عدالت کا جو ہے اسے ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، تو اس پہ بینچ جو ہے وہ بیٹھ کے صرف اس پوائنٹ پہ کہ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی دی ہوئی ڈیٹ جو ہے اسے آگے اتنا ایکسٹینڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اتنی بات ہے۔ اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے متعلق ہے، اور باقی وہ ادارے جو الیکشن کمیشن کے بقول کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو فورسز نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فائنانسز نہیں دے سکتے اور ہم کوآپریٹ نہیں کر سکتے الیکشن کے معاملے میں، تو الیکشن کروانے کے لیے اب جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو الیکشن یہ جو ہوتے ہیں نا فیصلے، یہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ میں، امریکن سپریم کورٹ جو ہے اس کی ڈویژن جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل بنیادوں پر ہے۔ کنزرویٹو ججز جو ہیں ان کی اگر اکثریت ہوگی تو اسی طرح کے فیصلے آئیں گے، اور اگر لبرل ججز جو ہے ڈیموکریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوں گے تو فیصلے آئیں گے، لیکن وہاں سارے کا سارا جو ڈفرنس ہے وہ آئیڈیالوجیکل ہے۔ یہاں ہمارے ہاں فزیولوجیکل ہے اور بایولوجیکل ہے اور فزیکل ہے، یعنی اس کا تعلق اور چیزوں سے ہے۔ یہ جو بات ابھی کی جا رہی تھی، ہمارے عبدالستار صاحب کر رہے تھے، وہ یقیناً درست فرما رہے تھے کہ جی دیکھیں ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ نظر آنے والی بات اس لیے ہے کہ اس میں کلیئر کٹ ایک چیز موجود ہے کہ الیکشن کروانے ہیں، ایک پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو اس کا، اور وہ چاہتی ہے کہ اتنی لمبی ہو جائے بات کہ جب بس چلتا جائے کام اور ہمارا وقت گزرتا جائے، اور ہم یہ کہتے جو بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ، اس لیے اس میں کوئی ایسی قانون کی بات نہیں ہے جس کی سمجھ نہ لگے کہ یہ اس میں کیا ہوگا۔ یہ تو کلیئر کٹ ایک بات ہے کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ایگزیکٹلی جو اس وقت ڈویژن ہے وہ ایک طرف وہ ججز ہیں جو آئین کی عملداری چاہتے ہیں اور ایک وہ ہے جو نظریہ ضرورت کی عملداری چاہتے ہیں۔
اب نظریہ ضرورت کا تقاضا یہ ہے، بڑا کلیئر فرق ہے. وہ کہتا ہے کہ جناب اگرچہ آئین یہ کہہ رہا ہے، اس وقت بھی یہی ہوا تھا، مولوی تمیز الدین والا 200 کیس جو تھا اس میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے کہا جی آئین تو یہ کہتا ہے لیکن ضرورت جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب بھی آئین یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروائے، ضرورت ان کی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب الیکشن نہ کروایا جائے. اب آئین اور ضرورت کا جب آپس میں مقابلہ ہوگا تو جو لوگ آئین کے ساتھ ہیں وہ آئین کو پریویل کرنے کی کوشش کریں گے. میں بالکل چیف جسٹس کا حامی نہیں ہوں یا میں اس طرح کی عدلیہ کے، میرے اپنے خیال میں عدلیہ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ عدلیہ ہے، اور لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس نے جرم کیا کیا ہے؟ چیف جسٹس نے جرم صرف یہ کیا ہے کہ وہ اسے کہہ دیا کہ بھئی ہمارے سامنے مولوی تمیز الدین کھڑا ہے، آئین آ کے دستک دے رہا ہے. یہ پہلے دن اس نے یہ بات کی، اور یہ بات ہر ایک کو جس کا تعلق آئین اور قانون سے اسے سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت وقت کیا چاہتی ہے. ایک دفعہ یہ الیکشن جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ملتوی ہو جائے اور یہ بات مان لی جائے کہ جی اگر وسائل نہ ہوں، اگر فورسز نہ دی جائیں اور کوآپریٹ نہ کرے ادارے تو الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے، کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ سے آپ آگے جا سکتے ہیں. دین دیئر از نو اینڈ ٹو اٹ. چونکہ کسی کے پاس بھی سوائے مارشل لا والوں کے جن کے پاس فورس جو ہے پر سی ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کے پاس جو الیکشن کے ذریعے آتا ہے اس کے پاس تو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہی ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا ہونے میں دیکھیں جی وہ تو الیکشن سارے کیوں نہ کرا دیے جائیں. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا؟ ساری بات تو تھی سارے الیکشن اکٹھے کروانے کے لیے کہ جنرل الیکشن کروائے. اور پھر کیا ہوا؟ جب پورا زور لگایا گیا، پوری ملک کی قوم جو تھی ایک طرف کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا جی الیکشن کروا دے کروا دے کروا دے. انہوں نے کہا جی عمران خان اگر اتنا ہی زیادہ دلچسپی لیتا ہے الیکشن میں تو جن صوبوں میں جہاں اس کی صوبائی حکومتیں ہیں وہ انہیں ڈیزالو کر دیں اور اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں تو ہم کل ہی الیکشن کروا دیں گے. جب اس نے ڈیزالو کی اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اصولی طور پر یہ بھی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے تاکہ جو بہت بڑا بحران اس وقت پاکستان میں موجود ہے وہ آئینی بحران ہے. اور آئینی بحران جو ہے اس کو آپ نے اگر ختم نہیں کرنا تو یہاں سیاسی معاشی بحران جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. کیونکہ سیاست اگر آپ کی اسٹیبل ہوگی، استحکام اس میں ہوگا تو امن بھی ہوگا اور آپ کی گورنمنٹ یکسوئی کے ساتھ کام بھی کر سکے گی. ایسی صورتحال میں الیکشن کروانا آج بات ضروری ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو لوگ یہ آپ نے سوال کیا کہ جی اس سے کیا فرق پڑے گا. پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں منظور نہیں ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور فیصلہ ہوگا تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم مانتے، لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی تک چونکہ انہوں نے جو قانون بنایا ہے وہ نافذ العمل نہیں ہوا، تو اس وقت تک تو جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ اس میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے بینچ بنانے کا. چیف جسٹس نے بینچ بنایا ہے اور وہ فیصلہ کرے گا، ان کو بلا کے طلب کر کے پوچھے گا، اور اگر یہ نہیں تو دے ول اناؤنس، اور اگر یہ نئی فیصلے پر عمل درآمد کرتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی آرٹیکل 190 جو ہے وہ عمل میں آئے گا. دین دے ول ہیو ٹو گو. ادروائز یہ ہو نہیں سکتا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اس کے بعد سٹے کر سکے میدان میں، اور ایون افواج پاکستان جو ہے وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک آئین کے تابع ہے. جب آئین نہ رہا تو پھر اٹ از اینی باڈیز گیم. عارف صاحب اس سارے معاملے کے اندر جو حکومت نقطہ اٹھا رہی ہے کہ دو جج صاحبان نے جو پچھلے دنوں اختلافی نوٹ لکھا اور وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے، کہتے ہیں کہ ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے تو ہمیں تو فیصلہ قبول ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اختلافی نوٹ لکھنے والے یہ کر سکتے ہیں کہ کہیں کہ جی ہمارا اختلافی نوٹ جو ہے وہ اکثریتی فیصلے پر غالب آ جائے؟ یعنی یہ زور دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب جس طرح آئین یہ کانسٹیٹیوشن اس کی ہونی شروع ہوئی بینچ کی، 9 رکن جو تھے اس میں سے کس طرح آپ نے دیکھے، اگر اس ڈویژن کو دیکھا جائے تو پھر اس میں بھی آپ نے صرف جرم کیا تھا ان 2 ججز کا، جنہوں نے صرف یہ کہا کہ جی آپ اس کا سوو موٹو نوٹس لے لیں، اور سوو موٹو نوٹس اس طرح دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس میں پھر پیٹیشنر بھی آ گئے. آپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی شامل نہ ہوں. ڈویژن جو آپ کروانا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جب معاملہ آئے گا تو اوریجنل آپ وہاں چلے جائیں گے اس چیز پہ جو 5 رکنی بینچ ہے، اس کو آپ اس کے فیصلے کو سب سے پہلے آپ سیٹیسفائڈ کریں گے اور وہاں جھگڑا ہوگا. اور جو ڈویژن اس وقت جو ہے یہ کوئی نظریاتی ڈویژن نہیں ہے،
یہ ڈویژن تو اس طرح کیا ہے کہ جس میں بعض لوگوں کے پرسنل جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں معاملات، جس طرح ایک آنریبل جج کے خلاف یہاں ریفرنس چلتا رہا اور اس میں ڈویژن ہو گئی، وہ ڈویژن شدید سے شدید ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ حکومت جو ہے اپنے مقاصد کے لیے اس ڈویژن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ کے باوجود ایکسپلائٹ یہ نہیں کر سکیں گے، اس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا، اور یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں بالآخر پھر یا تو مارشل لا آئے گا یا پھر مارشل لا والے جو ہیں خود الیکشن کروائیں گے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو عارف صاحب، جو اختلافی نوٹ دو جج صاحبان کی جانب سے ابھی پچھلے دنوں لکھا گیا ہے، ایک جج صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اس معاملے کے اندر ہماری رائے نہیں لی گئی، ہمیں شامل نہیں کیا گیا، ہمیں تو فیصلہ بس لکھ کر بعد میں آ کے دکھا دیا گیا، تو ان کے اختلافی نوٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اختلافی نوٹ جو ہے نا، اس کی حیثیت اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ پڑھا جاتا ہے، تو جتنے بھی فیصلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں بہت زیادہ قاری ہوں، امریکن سپریم کورٹ کے کیسز کو میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کو وہاں سپریم کورٹ کا کوئی کیس جو ہے آپ کو وہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس میں سارے ججز یونینیمس ہوں، بلکہ بعض اوقات اختلافی نوٹ جو ہے وہ کئی لحاظ سے بہت خوبصورت اور عمدہ ہوتے ہیں، اکثریتی فیصلے سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن نافذ العمل جو ہوتا ہے وہ اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آپ اختلافی نوٹ کو یہ ضرور ہے، دیکھیں اختلاف تو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو بینچ بنانے کا اختیار جسے ہے، کیونکہ اچھا پھر ایک اور بات، چونکہ وہ اختلاف والے جو تھے وہ بھی اس وقت جب بینچ بن رہا تھا تو یہ ری کانسٹیٹیوشن والے آرڈر میں ان کے بھی دستخط موجود ہے، اور پھر اس کے بعد یہ 5 رکنی جب بنا تو اس میں جب فیصلہ ہوا تو پھر اس میں بھی ان کے دستخط موجود ہے کہ یہ بائی دی میجورٹی آف 3 to 2 یہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو ایسی چیز جب کرنے کے بعد آپ اس سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ چیمبر میں بیٹھا ہوا کوئی جج جو ہے جو مرضی رائے رکھتا ہو، ججمنٹ وہی ہوگی جو وہاں موقع پہ کیس سنے جج اور اس کے بعد اپنی رائے دے اور اس میں فیصلے میں شامل ہو، چاہے اختلاف کرے یا اس کے ساتھ اتفاق کرے، باقی کسی کی بات کو اہمیت فیصلے کی نہیں ہوگی۔ قوت نافذہ جو ہے وہ اسی کے فیصلے کے اوپر ہوگی، اور آپریٹو اور وہی آرڈر ہوگا، آرڈر آف دی کورٹ وہی ہوگا جو اکثریتی فیصلہ ہے۔ اکثر اور عارف صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو جواز حکومت پیش کر رہی ہے بار بار کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے، سیکیورٹی تھریٹ موجود ہیں، قانون کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش ہے؟ ذرا برابر نہیں ہے۔ صرف ایک بات میں آپ کو عرض کروں، یہ ساتھ آرٹیکل 254 کا بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ آرٹیکل 254 بنیادی طور پر اس صورتحال کو ڈیل کرتا ہے کہ جس طرح اب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے کہ چند دن اوپر ہو رہے ہیں، یعنی مطلب ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ سے، تو اس کو عدالت جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے 254 کے تحت کہ یہ ایسا ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ عمل جو ہے یہ غیر قانونی نہیں ہوگا۔ ادروائز یعنی اس 254 کا حوالہ دے کر اس کو جواز بنا کر الیکشن کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا، اور بیانڈ اسٹیپولیٹڈ اور اسٹیچوٹری پیریڈ نہیں آپ جا سکتے، یہ ایک مجبوری ہے۔ اس لیے اور حکومت کا جواز تو پہلے دن سے دیکھیں نا، حکومت تو الیکشن نہیں چاہتی، یعنی الیکشن آج بھی اگر ان کا یہ ہے کہ اس قدر بحران شدید ہوتے ہوئے بھی پاکستان، وہ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے، پاکستان جدھر جاتا ہے جائے، ورنہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے، جب اس طرح کا خلفشار پیدا ہوتا ہے تو اس کا بنیادی حل یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں۔ فوری طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پرائم منسٹر خود کہتا ہے کہ میں، اور یہ پرائم منسٹر وہ اسمبلی کی ڈیزولوشن والا اختیار اسی لیے ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل مشینری جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہی پراپرلی اور میں اعتماد لوگوں کا انجوائے نہیں کر رہا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن لوگ، تاکہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں۔ اب اس سے زیادہ صورتحال خراب پاکستان میں اور کیا ہوگی کہ جہاں ہم ڈوب رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے اسے کسی جگہ کوئی پذیرائی نہیں ہے، کوئی اس کو ایکنالج نہیں کر رہا، ہماری پارلیمنٹ بالکل ایک بے توقیر ادارہ بن گیا ہے جس کے اندر جناب اپوزیشن موجود نہیں ہے، جس میں اکثریتی پارٹی جا چکی ہے، اور اس کے باوجود اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ خدا ہی حافظ ہے۔ عارف صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ عبدالستار صاحب، آپ نے ساری گفتگو ان کی سنی ہے، سوائے ان کی گفتگو سے اگر اخذ کیا جائے تو اس کے کہ حکومت راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے انتخابات کے، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟
یہ ایک بات اگر سمجھا دی جائے، اگر آپ کی مہربانی ہوگی مجھے بھی سمجھا دیا جائے. ہم تو ہمیشہ اس چیز میں ہوتے ہیں کہ ہمیں بات کو سمجھ لینا چاہیے، بات کو سمجھنے کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے نا. اگر بات کو سمجھے بغیر ہی بات کریں تو وہ کیا بات ہوگی، تو خانہ پوری ہوتی ہے. میری نظر میں بینگ اے جرنلسٹ، ایک صحافی ہونے کے ناطے سے میں نے ہر دور میں دیکھا ہے جو ڈویژن بینچ کی تشکیل ہوتی ہے جب چیف جسٹس کرتا ہے، تو ہر دور میں یہ رہا ہے کہ چیف جسٹس ڈویژن بینچ کی تشکیل میں ایک اس وقت کی صورتحال کے مطابق اپنا کام نکالتا ہے. مطلب کہ باقی کو چھوڑو پرے، جو سب سے مشہور زمانہ چیف جسٹس چودھری افتخار تھے، تو چودھری افتخار صاحب بھی ڈویژن بینچ کی جو تشکیل کرتے تھے وہ گنتی کے مختصر وہ جج ہوتے تھے، ہر بینچ میں وہ جج ہوتے تھے. اب اس وقت چونکہ نواز شریف صاحب اس وقت ان کو سوٹ کر رہا تھا، تو نواز شریف صاحب اس کی بڑی وہ کرتے تھے کہ جی یہ جج صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ جو از خود نوٹس ہوتا ہے سو موٹو، وہ بھی پاکستان میں سو موٹو کا بھی عجیب حساب ہے کہ سو موٹو بھی لیا جا رہا ہے، تو اس وقت لیا جا رہا ہے جب موٹیوز کچھ اور ہیں، قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے. موٹیوز یہ نہیں ہے کہ آئین کو اپلیکیبل کرنا ہے، آئین کو انفورسمنٹ کرنی ہے یا لا کو لے کے آنا ہے یا لا کو دیکھنا ہے. دیکھنے والی چیز ہے کہ اس وقت ضرورت کیا بن گئی تھی. اب وہ دور بھی تھا کہ از خود نوٹس ہو، سو موٹو ہو، ڈویژن بینچ کی تشکیل ہو، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم بڑے فخریہ انداز میں بیان کر سکیں. یہ واقعی وہ چیز ہے جس میں ہمیں شرمندگی پہلے ہونی چاہیے، سوچ بچار بعد میں کرنی چاہیے. ہمیں شرمندگی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی چیف جسٹس آیا، ڈویژن بینچ کی تشکیل دی ہے، اور اس میں واقعی میں چودھری افتخار کا نام دوں گا کہ سب سے زیادہ مشہور زمانہ سابقہ دور میں چودھری افتخار تھے. اب چودھری افتخار کے زمانے میں جو ڈویژن بینچ بنتے تھے اس میں کیا وہی جج رہ جاتے تھے جن کو ڈویژن بینچ میں لانا پڑتا تھا. اور اس وقت چونکہ نواز شریف صاحب کو سوٹ کر رہا تھا وہ ڈویژن بینچ کی تشکیل، نواز شریف کو چونکہ نواز شریف کے مفادات اس طرف تھے. آج نواز شریف کے مفادات اس طرف نہیں ہیں، تو یہ جو ڈویژن بینچ کی تشکیل ہے یہ بھی کھٹک رہی ہے اور سو موٹو بھی کھٹک رہا ہے. کل کلاں کو عمران خان آ جاتے ہیں اور چیف جسٹس کی جو ڈویژن بینچ کی تشکیل ہے، جب ان کے مفادات پورے نہیں ہو رہے ہوں گے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے، یہ تو ڈویژن بینچ کی تشکیل ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو سو موٹو ہی ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارے ہاں روایات یہ بن چکی ہے، ہمارے ہاں پریکٹس یہ بن چکی ہے، ہمارے ہاں پریسیڈنٹ یہ قائم ہو چکے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مفادات کی نگہبانی کرنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ آئین کیا کہہ رہا ہے، قانون کیا کہہ رہا ہے. کیا آج پہلی دفعہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آئین یہ کہہ رہا ہے؟ آئین آئے ہوئے، قانون آئے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن ہم آئین اور قانون کی اپلیکیبل کرنا اور ان کو باقاعدہ ایک انفورسمنٹ کی شکل میں لانا اس وقت جب ہمارے مفادات میں ہو، ہم اس وقت کرتے ہیں. ہمارے مفادات میں نہ ہو، ہمارے ویوز بدل جائیں گے 4 دن بعد اگر ہمارے مفادات وہ نہیں رہیں گے. تو مفادات کی اس لڑائی میں ججز نے اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا ہے. اور ججز کے بارے میں جو آج جس طرح سے بات ہو رہی ہے، انہوں نے ججز نے خود موقع دیا ہے. جس طرح کے باتیں ہوئی ہیں، جس طرح کی باتیں نکلی ہیں، اب میرے جیسا بندہ بھی جس کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، آئین کا پتہ نہیں ہے، لیکن میری کامن سینس کام کرتی ہے بینگ اے جرنلسٹ. مجھے پتہ ہے کہ یہ چیف جسٹس کیا کر رہا ہے، یا دوسرے مخالف جو بینچ ہے جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا یا بعد میں الگ ہو گئے وہ کیا کہہ رہے ہیں، زبان کون سی استعمال ہو رہی ہے. یہ زبان تو وہ ہوتی ہے، یہ طریقہ کار تو وہ ہوتا ہے جو سیاستدان کرتے ہیں، کیونکہ سیاستدان نے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنی ہوتی ہیں. جیسے عمران خان پگڑی اچھالتے ہیں، مخالف جماعتوں کی مخالف جماعتیں عمران خان کی پگڑی اچھالتے ہیں. اب یہ حالات ہو گئے کہ چیف جسٹس اور ججز اور سپریم کورٹ کے ججز ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں. اب پگڑیاں اچھالنے کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس طرح سے القابات کے ساتھ کہا جاتا ہے. پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس طرح سے سیاسی لوگ سیاسی بیانات دیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں ذاتیات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. یہی ججز ہوں گے، یہ آنے والے وقت میں یہی ہو رہا ہوگا کہ ججز میں اور سیاستدانوں میں فرق نہیں رہے گا کہ جس طرح کے سیاستدان سیاسی بیانات دے رہے ہیں، ججز اپنی ججمنٹ کے حوالے سے وہ چیز کہہ رہے ہوں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر چیزیں تقسیم ہو چکی ہیں. میرٹ جو ہے نا، میرٹ کہیں جا کے کہیں نظر مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ میرٹ کے اوپر باقاعدہ بات ہو رہی ہو. یہی بات ہو رہی ہے، میرے مفادات اس میں ہیں، میں کہوں گا یہ ٹھیک ہو رہا ہے. میرے مفادات نہیں ہوں گے تو میں کہوں گا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا.
تو جب تک یہ چیز جاری اور ساری رہے گی نا، کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا سپریم کورٹ، کون سی پارلیمنٹ، کون سا سیاستدان، کون سی سیاسی جماعت. ستار صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عارف صاحب، جس طرح آپ نے گفتگو سنی ہے ستار خان صاحب کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، سیاسی جماعتوں، سیاسی لیڈران کی طرح ججز بھی تقسیم ہو چکے ہیں، سیاسی پارٹیوں کے مفادات میں شامل ہو گئے ہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں یہ سارے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں، میں عبدالستار صاحب کا احترام کرتا ہوں، اور ایک بات انہیں بتا دوں کہ یہ ڈویژن بینچ نہیں ہوتا. بنیادی طور پر یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت، یعنی جو سو موٹو نوٹس جب لیا جاتا ہے یا جب بینچز بنتے ہیں تو ہمیشہ یہ 3 رکنی بینچ ہوتا ہے، بعض اوقات 5 رکنی بینچ ہوتا ہے. ڈویژن بینچ جو ہے وہ 2 ارکان کا ہوتا ہے. تو یہ ڈویژن بینچ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح کے کیس سننے کے لیے. دوسری بات جو ہے اس سے کافی حد تک مجھے اتفاق ہے کہ یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے. 2 باتیں بڑی قابل ذکر ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سو موٹو اختیارات جو ہے وہ ہمیشہ مس یوز ہوئے ہیں، اس میں کوئی یعنی اتفاق ہمیں بالکل یقیناً کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت افتخار چودھری صاحب نے جو کچھ کیا یا ثاقب نثار نے کیا، انہوں نے حدیں کر دی. یعنی ہر چیز پہ سو موٹو یعنی بدنامی کی حد تک یہ چیز پاکستان دنیا میں ایک بار گئی کہ یہ جو سو موٹو کا استعمال کس حد تک ہو رہا ہے. جو ورنہ آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہے کہ جہاں فنڈامنٹل رائٹس کا تعلق ہو اور پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہو، کویسچن آف لا انوالو ہو، وہاں جو ہے غیر معمولی حالات میں عام قانون کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ یعنی آرٹیکل 184(3) کو فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے اس میں تو بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں یہ اختیار جو ہے کافی حد تک مس یوز ہوا ہے. اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، یعنی یہ بلکہ دوسری دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس دور میں جب آئین کا معاملہ آیا تو یہی بینچ تھا، یہی لوگ جج تھے جنہوں نے پاکستان میں اس وقت سپریم پارلیمنٹ کے جو دائرہ کار میں مداخلت کی، یا انہوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے، کانسٹیٹیوشن مشینری فیل ہو جائے گی، تو انہوں نے جناب اس وقت مداخلت کی اور ایک فیصلہ فرمایا جس کے نتیجے میں عدم اعتماد ہوا اور یہ گورنمنٹ وجود میں آئی. اب وہی بینچ، وہی سپریم کورٹ جو پہلے کبھی اس طرح، یعنی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے تو سو موٹو میرے خیال 2 کیسز ابھی تک کیے ہوں گے. یہ تو اس طرح یعنی سو موٹو جورسڈکشن استعمال کرنے والے نہیں ہیں. لیکن اس معاملے میں بھی جب انہوں نے یہ کیا ہے تو اس وقت کیا ہے جب نظر آیا ہے کہ پاکستان میں اب الیکشن نہیں ہوں گے. تو اس صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی تجاوز کیا ہے. لیکن جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے، بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ اختیار جو ہے سو موٹو کا اختیار اسپیشلی جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے 2-3 ججز جس طرح کہا گیا وہ ہونے چاہیے، وہ فیصلہ کریں، اور ہر کیس میں سو موٹو اختیار آربیٹریریلی نہیں ہونا چاہیے. لیکن چیف جسٹس کی مرکزیت کو اگر آپ بطور چیف جسٹس کے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی مدنیت ہی شامل ہے، ورنہ چیف جسٹس کی مرکزیت تو رہے گی، اور چیف جسٹس کی مرکزیت کے بغیر تو معاملات چل نہیں سکتے. اس وقت جتنا زور ڈالا جا رہا ہے وہ کوئی کسی نیک نیتی سے نہیں ڈالا جا رہا، وہ سیدھی بات ہے بھی الیکشن کی جو بات کرے گا وہ دشمن ہوگا وہ پی ڈی ایم کا، اور پی ڈی ایم جو ہے اس میں اس کا میجر کمپوننٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ عدالتوں کے اندر مداخلت اس حد تک کرتی ہے کہ جب یہ دیکھے کلیئرلی وہ کہتے ہیں، کبھی آج تک ایسے ہوا تھا کہ پرائم منسٹر یہ کہے کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی یہ ججز جو ہے انہوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف فیصلے دیے ہیں، تو آپ ہمارے کیس ان کے پاس لگائے جو ہمارے حق میں فیصلے دیتے ہیں، جو خلاف دیتے ہیں. یعنی آپ اس سے زیادہ یعنی آپ کیا چاہ سکتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اس طرح بھی چاہے؟ تو آپ نے تو خود ڈویژن کی بات کر دی اور بتا دیا کہ کوئی ججز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ججز آپ کے مخالف ہیں. تو اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس میں وقت آئے گا، آئین میں ترامیم بھی ہوگی، چیزیں درست کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ وقت اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں آپ الیکشن کو اس بنیاد پر
पोस्ट पोन करते जाए और इक्तदार में रहे, जब आपके पास आईनी मैंडेट ही नहीं रहेगा। और ये जो आपने केयर टेकर बना के रखे हुए हैं वो किस काम के हैं, उनके पास क्या इख्तियार है फिर उसके बाद, और उनका मैंडेट क्या है, उनके पीछे किस यानी आइन की ताकत है जिसके तहत वो हुकूमत करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन चौधरी साहब ये जो केयर टेकर बनते हैं, ये केयर टेकर बनते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम लोगों को इस बात का है पता है कि केयर टेकर तो एक बदनामी का ज़रिया होते हैं। पूरी दुनिया में कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ जमहूरियत भी हो, इलेक्शन होते हों, वहाँ केयर टेकर हों। केयर टेकर तो हम जैसे ममालिक में होते हैं जहाँ हमें एक दूसरे पे एतबार ही नहीं है। हालांकि इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट होती है ये उसका होता है, इलेक्शन तो उसने कराने होते हैं। पूरी दुनिया में ये देख लें, चंद एक ममालिक हैं पाकिस्तान की तरह के जहाँ पे केयर टेकर आ जाते हैं, और अमूमी तौर पे लोगों के जहन में शायद केयर टेकर के बारे में है कि बड़ी मुतबरक चीज़ होती है। हालांकि केयर टेकर तो बदनामी का ज़रिया बनते हैं। हमें बाकी दुनिया में जहाँ जमहूरियत पनप रही है, जहाँ इलेक्शन होते हैं, जहाँ सियासी जमातें हमसे बहुत बेहतर हैं, जहाँ सियासतदान हमसे बहुत बेहतर हैं, वो तो हमारा मजाक उड़ाते हैं केयर टेकर के हवाले से। तो केयर टेकर के मामले में तो चौधरी साहब हम पहले ही शर्मिंदा हैं, आप मज़ीद हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं? नहीं, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। बात यह है कि इस तरह की सिचुएशन चल नहीं सकती, इन्हें जरा इस मजाक से निकलना चाहिए। दे शुड राइज अबव देयर पर्सनल इंटरेस्ट। और ये जब बात आप कहते हैं तो बिल्कुल हमारी ये बात एक ऐसे यानी खाम ख्याली सी है, कोई भी अपने मफादात से ऊपर होने के लिए तैयार नहीं है। अब्दुल सत्तार खान साहब ने, चूंकि उनका बहुत पुराना तजुर्बा है, कोना मश्क जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो तस्वीर खींची है बड़ी दर्दमंदी के साथ उन्होंने सारी महकमा आराई की है। मैं उनसे इख्तलाफ नहीं करता। मामला बुनियादी तौर पर इस वक्त ये है कि ये जो पीडीएम है यानी वो इस हद तक चली गई है कि मैं समझता हूँ कि आइन शाइन उनके नजदीक नहीं है। और फिर जो उनके बयानात आ रहे हैं वक्त से पहले देखे, चाहे भले कल को जो भी हो, आप आइन से अबाव तो नहीं हो सकते। आर्टिकल 190 के खिलाफ तो नहीं आप जा सकते। भाई किसी के पास क्या इख्तियार है, यानी वही मैंडेट जिसकी ये बात उस वक्त करते थे कि जी हम आइन के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं तो हमें आप क्यों नहीं करने दे रहे। भाई आपने आइन के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया गवर्नमेंट में, अब वही आइन आपसे तकाजा कर रहा है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए तो उनको विद 90 डेज आपने इलेक्शन करवाने हैं। तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते ना, ये कि वो पंजाबी कहते हैं जोरा वाला ने सत्ती भी सौ, यानी ताकतवर जो है वो जो चाहे वो कर सके। और फिर अगर आपके साथ आशीर्वाद जो है वो कुव्वत मुक्तदरा की भी हो तो फिर आप बिल्कुल बेहदो निहायत जो चाहे करते चले जाए। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने अच्छा साहब मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। इमरान जो बार बार इलेक्शन की बात कर रहा है, इमरान को पता है कि इलेक्शन अगर फौरी तौर पर हो जाते हैं या जल्दी हो जाते हैं तो इमरान को बहुत फ़ायदा होगा, पीडीएम को नुकसान होगा। अगर ये रिवर्स में बात हो ना कि इमरान को फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो इलेक्शन का, तो इमरान का भी एटीट्यूड वही हो जाएगा जो पीडीएम का है, और पीडीएम का एटीट्यूड वही हो जाएगा जो इमरान खान का इस वक्त है। ये बात आपकी दुरुस्त है इसमें, लेकिन होना ये चाहिए कि यही वक्त है जब, चूंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों में तो कोई फर्क नहीं है। हर शख्स जिसे इक़्तिदार नजर आ रहा हो वो हर आइन और कानून उसे बिल्कुल सूट करता है। लेकिन इसके बाद कौन रह जाता है? ये सुप्रीम कोर्ट ही है, इदारे ही हैं। कुछ जो कोई थोड़ा बहुत बचा था भरम, वैसे भी मुझे तो अब तो लगता है कि वो भरम भी खत्म हो रहा है। लेकिन इसके जाते जाते अगर ये बचा जाए, इसको इलेक्शन करवा दें, उससे ये होगा कम अज कम कि एक स्टेबिलिटी कुछ आएगी, जो कुछ देर के लिए तो कम अज कम कुछ लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। और पर्टिकुलरली दुनिया में जो हम इस वक्त किसी मुल्क से कुछ ले नहीं सकते, किसी के साथ डील नहीं कर सकते, और जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एतबार से पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, और जो नक्शा खींचा है हमारी गवर्नमेंट ने सामने खड़े होकर अदालत में कि जनाब हमारी तो इस हद तक हालत खराब है, ना हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ना हमारी इकोनॉमी ठीक है। अच्छा चौधरी साहब एक बात बताएं, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरे पे तो आज तक ऐसा प्रेशर नहीं आया जिससे मेरी सलाहियतें जो खुदादाद सलाहियतें हैं मुतासर हुई हों।
آپ پر بھی شاید اس طرح کا پریشر نہ آیا ہو، لیکن یہ جوڈیشری ہے جیسے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس پہ بھی بہت پریشر ہے، اور جو مخالف بینچ ہے، جو مخالف ججز ہیں، ان پہ بھی بہت پریشر ہے. تو پریشر میں جو خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سنا مجروح ہو جاتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پریشر تو یقیناً کہیں بھی آئے گا تو بندہ صحیح نہیں رہ سکتا. پریشر لینے کا مطلب یہ، اور یہی ہوتا ہے کہ پریشر اور یہی وقت ہوتا ہے جب پریشر کو جو شخص ییلڈ نہ کرے اور پریشر کو لے کر وہ اس کو سے گزر جائے، وہی اصل بندہ ہوتا ہے. پریشر تو ہر ایک وقت میں ڈالا جاتا ہے. عارف صاحب یہ بتائیے گا، موجودہ سچویشن پر کل جب سماعت جاری تھی تو کل بھی یہ خبریں چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی کچھ صحافیوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ چیف جسٹس صاحب بھی آبدیدہ ہو گئے، جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا میں بھی جذبات رکھتا ہوں. اس طرح کی گفتگو بھی سننے کو ملی. آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں چیف جسٹس صاحب پر بہت زیادہ دباؤ ہے، جو جس دباؤ کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک کروں، کبھی اور دباؤ اتنا اثر نہیں کرتا جتنا اگر آپ کے اپنے ساتھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو، اور ایسے موقع پر جب ایک طرف سے آپ کے خلاف ایسی زبان مریم نواز اور دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہو، کوئی کسر نہ چھوڑ رہے ہو، آپ کے بچوں تک کو، فیملی تک کو، ہر چیز کو وہ جناب ایسے اسکینڈلائز کر رہے ہو، اور دوسری طرف سے آپ کی اپنے ساتھی جو ہے وہ اس طرح کی زبان آپ کے بارے میں استعمال کر رہے ہوں اور اسے رائل یعنی سپریم کورٹ کہہ رہے ہوں، اور اس طرح یعنی ایسی باتیں جو کبھی سنی نہیں تھی. اس طرح یعنی بڑی زبردست پہلے بھی بات ستار صاحب نے کی کہ بھئی یہ زبان جو تھی یہ تو سیاستدانوں کی زبان تھی، جو اب ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ عدالتوں کی یہ زبان ہو گئی ہے. اس حد تک دشمنی میں آگے چلے گئے ہیں، اور اس چیز کو جب آپ دیکھیں گے تو کیا چیف جسٹس جو ہے وہ انسان نہیں ہے؟ چیف جسٹس بھی انسان ہے، یقیناً تکلیف ہوتی ہے، اور صورتحال کو جب بندہ سامنے دیکھتا ہے اور پھر کس طرح بینچ میں یعنی ایک دن آتے ہیں اور اگلے دن کہتے ہیں کہ جی ہم اس بینچ پہ نہیں بیٹھتے، یعنی اور پھر بینچ میں سے پیچھے ہٹ کے کس طرح کی رائے دی جاتی ہے، علیحدہ بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے اور ڈویژن ہو گئی ہے. اس طرح کی ڈویژن میں یقیناً تکلیف ہوتی ہے. اور واقعی انہوں نے جو حوالہ دیا اقبال حمید الرحمان کا، اس کی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس وقت اقبال حمید الرحمان کا اتنا قصور نہیں تھا جتنا قصور قاضی کا تھا. لیکن ثاقب نثار صاحب جو تھے انہوں نے اس وقت کونسل میں تھا یعنی، اور ثاقب نثار صاحب جو تھے انہوں نے کیا یہ کہ وہ جو ججمنٹ تھی اس کا اصل جو ہونا چاہیے تھا، جس کو جانا چاہیے تھا، وہ قاضی تھا. لیکن بہت ساری کمزوریاں ثاقب نثار کی قاضی کے پاس تھی، اس لیے اور اسے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر آپ میرے خلاف کارروائی کریں گے تو میں یعنی مطلب ہے کہ آپ کو بھی ننگا کروں گا. اور میں نے بھی اس وقت بطور پریزیڈنٹ باہر انہیں واضح طور پر یہ کہا تھا ثاقب نثار صاحب کو، یہ بات ریکارڈڈ ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے قاضی کا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو باتیں کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اور انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اور جب فیصلہ یعنی قاضی کو انہوں نے بری کر دیا تو اس وقت یعنی میں انہیں ملنے کے لیے ویسے ہی میرا کیس لگا ہوا تھا، بینچ میں گیا تو مجھے کہنے لگے میرے چوئی صاحب اصل میں یہ تھا کہ اس کے خلاف میٹیریل ہی کوئی نہیں تھا. میں نے کہا جی اب میں آپ کو کیا کہوں، جو آپ نے فیصلہ کرنا تھا کر دیا. اقبال حمید الرحمان والی بات جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تاریخی کام کیا اقبال حمید الرحمان نے، کہ ان کے اوپر الزام آیا اور انہوں نے چھوڑ دیا. ٹائم کی عارف صاحب قلت تھی، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف پیش کیا. ستار خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی شکریہ. موجودہ حالات یہ کہ حکومت کے بس میں کچھ نہیں ہے، الیکشن سے راہ فرار ہے، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اقدامات کرے. موجودہ سچویشن پر وہ کسی نے پنجابی کے اندر وہ ایک شعر کہا تھا کہ بندے روٹی کی کھانی ہے، روٹی بندہ کھا جاندی ہے. تو موجودہ حالات وہی بن چکے ہیں. حکمرانوں کو چاہیے کہ عوام کے ریلیف کے لیے کوئی اقدامات کرے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ انہی مسائل کے اوپر پھر مزید بات بھی کریں گے. آپ موجودہ سچویشن کے حوالے سے بھی آج بات کی، اپنا بھی پوائنٹ آف ویو لازمی دیجیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.